واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور جب دنیا میں آئے تو لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع، اللہ نے سننے کے لیے تمہیں کان دیے، والابصار، اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، والافئدۃ، اور سمجھنے کے لیے دل دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ اللہ کی ان نعمتوں پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 78 ہے، پارہ نمبر 14۔ اور اس مضمون کو قرآن کریم نے دو اور مقام پر بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 78 پارہ 18 میں بھی ہے، اور سورہ ملک کے اندر آیت نمبر 23 میں بھی ہے، پارہ 29۔ اللہ تعالیٰ نے حصول علم کے 3 ذرائع کا ذکر کیا ہے: کان، آنکھ اور دل۔ یہ حصول علم کے بنیادی ذرائع ہیں۔ اور دیکھیں سورہ نحل کے اندر بھی اور باقی دونوں مقام پر بھی اس مضمون کو اللہ نے کہاں ذکر کیا؟ جہاں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ سورہ نحل کا دوسرا نام ہے سورۃ النعم، نعمتوں والی سورت۔ اللہ نے پیدر پہ اپنی نعمتوں کو ذکر کیا ہے، اور ان نعمتوں کے ضمن میں اللہ نے اس نعمت کا بھی ذکر کیا کہ حصول علم کے ذرائع ہم نے عطا کیے۔ اور دوسرے باقی مقامات میں اللہ نے اس کا ذکر کیا اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے ضمن میں، اس لیے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا، تو اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اس ضمن میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نعمت حصول علم کے ذرائع عطا کیے، تاکہ اللہ کی ان نعمتوں کو انسان دیکھیں، ان کو سمجھے، ان میں غور فکر کرے، ان کو بہتر طریقے سے استعمال کرے، فائدہ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ تو یہ حصول علم کے 3 ذرائع اللہ نے ذکر کیے: کان، آنکھ اور دل۔ علم کا بڑا ذریعہ ہے کان، سننا، دوسرے نمبر پر ہے آنکھ، اور ان دونوں کے نتیجے میں جو علم ملے، دل کا کام ہے اس پر غور اور فکر کرنا اور اس کا نتیجہ نکالنا۔ تو یہ حصول علم کے 3 ذرائع اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں اس مضمون میں۔